الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. فيا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. محترم سامعین، اور اس کے بعد جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ارشاد ہے کہ من احب سنتی فقد احبنی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: فمن احب سنتی من احبنی ومن ترک، کیا ہے آیت، استغفر اللہ، فمن رغب عن سنتی فلیس منی. یہ دو ارشادات ہیں. ان آیات کے مطابق یہ سورہ جو ہے مومن 40 نمبر کی سورت ہے، جس کے 38 سے لے کے 45 تک جو ہے آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. ان آیات کے مطابق وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی سبیل الرشاد. ایک بندہ مومن جو ایمان والا ہے، جو اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں یا وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد. اے میری قوم، پوری قوم مخاطب ہے. قوم کو جو مشورہ دے رہے ہیں وہ اللہ کے بندے نے، ایمان والے، کہ یہ دنیا کے جو زندگی ہے عارضی چند روزہ زندگی ہے، اصلی آخرت کی زندگی ہے. تو پھر تم کیا کرو، یہ دنیا کو مطلوب و مقصود بنا کر زندگی بسر مت کرو، بلکہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ اب دائمی زندگی ہے، اس کو اپنا مقصد حیات، مقصد زندگی بنا کر سمجھو دنیا میں زندگی بسر کرو. میں وہی طریقہ اختیار کیا ہوں، تم بھی میری پیروی کرو، میری اتباع کرو. تو کیا کروں گا تم کو؟ سبیل الرشاد، تم کو سیدھا اپنی منزل کو پہنچنے کا راستہ بتاتا ہوں. میں بھی اس راستے پر ہوں. اگر تم میری اتباع کرو گے تو ظاہر ہے جو ہے تم بھی جو ہے اس منزل کو پہنچ جاؤ گے. تو دین کو اختیار کرنے کا مقصد بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ جو ہے سبیل الرشاد ہے. میری قوم، میری پیروی کرو، میرے طریقے پہ چلو. سمجھے آپ کہ میں تم کو سیدھا اپنی منزل کو پہنچنے کا راستہ بتاتا ہوں. یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع. اے میری قوم، یہ دنیا کی جو زندگی ہے صرف استعمال کرنے، برتنے کے لیے ہے، جمع کرنے کے لیے. اس کے پیچھے رات دن محنت کر کے سمجھے آپ اس کو حاصل کرنے کے چکر نہیں ہے، مگر مقصد کے تحت اس کو استعمال کرنا ہے. کیسے استعمال کرنا ہے؟ اس کو استعمال کر کے موت کے بعد کی ابدی زندگی دوزخ سے بچانے، مغفرت جنت حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے. تو یہ دنیا کی زندگی
کیا ہے؟ متاع ہے، عارضی ہے، استعمال کرنے کی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اے میری قوم، بے شک آخرت کا گھر ہی وہ ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے۔ یہ دنیا چھوڑنے کا مقام ہے، اصلی زندگی آخرت کی زندگی ہے، وہ جنت وہ ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے۔ تو بندے مومن کہہ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد وہ تو دنیا امتحان گاہ ہے اور عارضی ہے، اس کو استعمال کرنا ہے، اور اصلی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ بہرحال انسان کو ایک دن موت آنی ہے، پھر موت کے بعد کیا معاملہ ہوگا؟ انسانوں کے جو اعمال ہیں، انسان کو اختیار دیا گیا ہے، انسان جو ہے دنیا میں زندگی بسر کر رہا، ایمان بھی لا رہا، انکار بھی کر رہا ہے، منمانی زندگی بھی ہے، اور اللہ رسول کی اطاعت و فرما برداری بھی ہے، پھر فوری جو ہے نا گناہ سرزد ہو گیا، اللہ سے معافی کا معاملہ بھی ہے۔ تو قانون جزا کو بتا رہے ہیں، کیا قانون ہے وہاں پر؟ انسانوں کو دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیا گیا، پھر ان کے امتحان کا بدلہ کامیابی یا ناکامی کا جو معاملہ ہے، کیا ہوگا؟ کس پر دار و مدار ہے؟ کہ انسان کے جو ہے اعمال و عقائد پر دار و مدار ہے اس کا۔ کسی کی نسبت سمجھا، رسول کا بیٹا ہونا، رسول کا باپ ہونا، رسول کے امتی ہونا، مسلمان گھر میں پیدا ہونا، یہ کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کا قانون عذاب اور قانون جزا اٹل ہے۔ وہ کیا ہے؟ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ انسان نیکی کرے گا اس کا بدلہ اسی کو ملے گا، برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ جو بندے مومن کر رہا، کیا کہہ رہا؟ کہ من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلہا۔ انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ آزادی دیے ہیں۔ کیا آزادی دیے ہیں؟ کہ دنیا کی زندگی امتحان کی زندگی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ آپ کہہ دیجئے حق آ گیا ہے، اور حق انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس حق کی حفاظت کا وعدہ کیے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو، قرآن کو نازل کیا ہے، اور اس کی حفاظت اللہ فرماتے ہیں ہمارے ذمہ پر ہے۔ تو حق آ گیا ہے، جس کا جی چاہتا ہے ایمان لائے، جس کا جی چاہتا ہے انکار کرے۔ تو جو آدمی ایمان نہیں لائے گا، منمانی زندگی بسر کرے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلہا۔ جو آدمی برائی کرے گا، برائی کمائے گا زندگی میں، دنیا کی زندگی میں، اس کا بدلہ اتنا ہی دیا جائے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة یرزقون فیہا بغیر حساب۔ جو آدمی نیک اعمال کرے گا، صالح اعمال کرے گا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، چاہے دنیا میں جو ہے مرد عورتیں ہیں، سمجھے آپ، تو چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، عمل نیک کرے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کے وہ اعمال اللہ کے پاس قبول ہونے کے لیے جو لازمی شرط ہے وہ ہوا مومن۔ شرط یہ ہے کہ اس کا ایمان شرک سے پاک رہنا ضروری ہے۔ اگر عقیدے میں شرک ہے، اعمال میں بدعت ہے، تو سارے کے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ تو جو آدمی ایمان لایا اور عمل صالح کیا، بلکہ شرط یہ کہ ایمان والا ہو، تو اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، ایسے ہی لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ یرزقون فیہا بغیر حساب، اس میں ان کو رزق دیا جائے گا بغیر حساب و کتاب کے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے قانون جو ہے جزا کو اللہ تعالیٰ بیان کیے ہیں۔ سمجھے آپ، یہاں جو ہے نا انسان کے اپنے اعمال کا جو بدلہ ہے، شرط یہ ہے کہ اس کا ایمان شرک سے پاک ہو، تو اللہ فرماتے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا؟ جنت ہے۔ پھر اللہ رب العالمین
اس بندے مومن کی، کیونکہ ہر پیغمبر کی دعوت جو رہی ہے، کیا دعوت رہی ہے؟ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو ہم مبعوث کرے ان کو سب سے پہلے جو ہدایت دی گئی اللہ ہی الہ واحد ہے، اللہ ہی کی بندگی اختیار کرو، یہ حکم دیا گیا۔ تو ظاہر ہے، تو اللہ رب العالمین دوسری جگہ یہ نحل میں بتا رہے ہیں بات، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ یقیناً ہم ہر امت میں رسول کو بھیجے۔ رسول کی ہدایت کیا ہے ہر زمانے میں؟ ہر پیغمبر کی دعوت اللہ ہی کی بندگی اختیار کرو اور طاغوت کا انکار کرو۔ تو ہر پیغمبر کی دعوت لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے سارے معبودان باطل کی نفی ہے، اس کے بعد میں اللہ کی بندگی کا اثبات ہے۔ اگر اللہ کی بندگی ہم چھوڑ دیں گے تو ظاہر ہے کہ وہاں کس کی بندگی ہوگی؟ طاغوت کی بندگی ہوگی۔ تو ظاہر ہے، تو بندے مومن جو ہے بتا رہے ہیں کہ کیونکہ قوم یعنی مذہب کو ماننے والے لوگوں کا جو حال اس زمانے میں، ہر زمانے میں، آج بھی قیامت تک بھی جو مذہب کو ماننے والے اللہ پر ایمان رکھتے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں سورہ یوسف میں اللہ بتا رہے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ انسانوں کی اکثریت اللہ پر ایمان رکھتی ضرور ہے مگر شرک کے ساتھ رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے دعوت جو پیش کی کیا ہے؟ توحید خالص کی دعوت پیش کرے، یعنی اس میں کوئی ملاوٹ نہیں، اللہ اور بندے کے تعلق میں کوئی چیز حائل نہیں ہونا۔ کیا ہے وہ طاغوت ہو جائیں گا۔ اللہ کی بندگی ہے، ساتھ میں طاغوت کی بندگی بھی ہے۔ طاغوت کی بندگی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ مردہ غائب ہستیوں کو نفع نقصان کے جو ہے مالک سمجھ کر، ان کا اختیار سمجھ کر، ان کی جو ہے نا مشکل حاجت میں ان کو پکارنا، ان کے منتیں مرادیں مانگنا، ان کو جو ہے نا یہ جو ہے اللہ کے ساتھ ان کو بھی جو ہے نا ملانا ہے، یہ طاغوت ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ اسباب کی دنیا ہے۔ اسباب کی دنیا کے معنی کیا ہے؟ کہ انسان کو پیاس لگتی ہے تو اس کو پیاس کو بجھانے کا طریقہ اللہ کی طرف سے جو بتایا گیا، جو مقرر کر دیا گیا، وہ کیا ہے؟ پانی پینا۔ بھوک مٹانا ہے تو غذا کا کھانا، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، بالکل اٹل ہے۔ اب اس قانون کے خلاف ہم اپنی مشکلوں کو دور کرنے کے لیے، پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے، آنے والی حالات کا معاملہ معلوم کرنے کے لیے تعویذ بننا، گنڈے بننا، جادو کو ماننا، اور پھر نظر بد کو ماننا، سمجھے آپ، اور نحوست و برکت کا معاملہ، راتوں میں دنوں میں اس کو جو ہے محسوس کرنا کہ یہ رات برکت کی ہے، یہ دن برکت کا ہے، یہ منوس ہے، یہ گھڑی، یہ سارے کے سارے عقیدے کیا ہے؟ وہ کہ اللہ کے قانون جو ہے ربوبیت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ جو پرورش کا نظام بنائے ہیں، یہ اسباب کا نظام بنائے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے نا یہ سارے بگاڑ وہ قوموں کے تھے اور آج بھی ہیں، اور آئندہ بھی جو قیامت ہوں گے وہ لوگ مذہب کو ماننے والے یہ عقیدے رکھتے ہیں، حالانکہ ان کے عقیدے کیا ہے؟ وہ اللہ کے منکر نہیں ہیں۔ ہر زمانے کے جو ہے مذہب کو ماننے والے اللہ کو مانتے تھے، آج بھی مان رہے ہیں۔ آج بھی اگر پوچھیں گے تو وہی جواب ملے گا، جبکہ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 360 بتوں کی پوجا کرنے والوں سے ذرا سوال کرو، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ أَمَّنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ أَمَّنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ یہ سورہ جو ہے یونس کی 18 نمبر کی آیت ہے۔ یہ مشرکین عرب اللہ کے منکر نہیں تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟
خانہ کعبہ کا نام بیت اللہ رکھے، اللہ کا گھر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا کیا نام ہے؟ عبداللہ رکھے، یعنی اللہ کے بندے۔ تو اللہ کو یہ لوگ مانتے تھے، اور پھر ان کے مسلمات سے اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کروا رہے ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ 360 تمہارے جو ہے حاجت روا مشکل کشا بگڑی بنانے والے ہیں، تو یہ نظم کائنات کس کے حکم سے چل رہا ہے؟ ذرا ان سے پوچھو، تم کو آسمان سے بارش برسا کے زمین سے غلے اگانے والا کون ہے؟ تمہارے آنکھوں پر، تمہارے کانوں پر کس کی قدرت ہے؟ مردے کو زندے سے، زندے کو مردے سے نکالنے والا کون ہے؟ اور مدبر اعلیٰ کون ہے؟ یہ 360 کی پوجا کرنے والے ایک زبان ہو کے جواب دیے، فَسَيَقُولُونَ لِلَّهِ، اللہ ہی کرنے والا ہے، اللہ ہی کرنے والا ہے۔ تو سب پوچھو، جب یہ ان کے مسلمات ہیں، جب یہ مانتے ہیں، تو پھر ان سے سوال کرو تو یہ جواب ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، آپ کہہ دیجئے ان چیزوں کو ماننے کے بعد اللہ رب العالمین کے ساتھ جو مشرکانہ عقائد ہیں، جس کا انجام ابدی جہنم ہے، اس سے تم کو ڈر نہیں لگتا؟ سمجھا؟ یہ اللہ رب العالمین جو ہے ان کے مسلمات کو پیش کر رہے ہیں۔ پھر ہر رسول کی دعوت اللہ ہی کی بندگی کی دعوت ہے، جبکہ وہ لوگ خود مانتے تھے۔ تو ظاہر ہے کیوں کر رہے لوگ؟ ایک سوال ہے، جب اللہ رب العالمین یہ سارے جو ہے تدبیریں کر رہے ہیں، پرورش کا نظام چلا رہے ہیں، تو پھر اللہ کے ساتھ ان کو، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لیے، خوش کر لیے، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ان کی عبادات سے خوش ہو کر ان کو کچھ اختیارات دیے، عارضی طور پر، مجازی طور پر جو ہے نا ان کو کچھ اختیارات دیے، یعنی انسانوں کے جو ہے نا نفع نقصان کے تعلق سے۔ تو ظاہر ہے جب اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، نافرمان ہیں، ہم جو ہے نا ایسے جو ہے ہمارے دعائیں نہیں سنتے ڈائریکٹ اللہ رب العالمین، ان کی جلدی سنتے، سمجھے آپ؟ تو پھر کیا کرنا؟ ان کے جو ہے راضی کر لینا، خوش کر لینا۔ خوش کرنے کے لیے کیا کرنا؟ ان کے نظر نیاز، منتیں، مرادیں مانگنا۔ تو اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ یہ لوگ اللہ کے سوا جن کی عبادت کر رہے ہیں، جن کے نظر و نیاز مانگ رہے ہیں، اور اللہ کے ساتھ ان کو واسطہ وسیلہ بنا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کیوں کر رہے لوگ؟ اللہ بتا رہے ہیں کہ ان کی جو کر رہے ہیں، ظاہر ہے ان کو کوئی اختیار نہیں ہے، مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، نہ یہ جو ہے ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اور کیوں کر رہے ہیں لوگ؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ جو ہے نا اللہ کے علاوہ جن کی جو ہے نظر و نیاز، مشکل حاجت میں پکار رہے ہیں، ان کا تصور یہ ہے کہ جو ہے یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العالمین کو بھی ایک مخلوق جو انسان کے اندر کمزوریاں ہیں، یا سفارش واسطے وسیلے چلتے، ایسا ہی سمجھ کر کیا بول رہے ہیں؟ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، بول رہے رب العالمین۔ یا دنیا میں جو سفارش کا معاملہ ہے، جس کے پاس سفارش کی جاتی ہے، وہ غیب سے جو ہے نا بے خبر ہے، اس کو خبر نہیں ہے غیب کی۔ جو آدمی جس غرض سے آیا ہے، دل کے اندر کیا ہے، ظاہر کیا کر رہا ہے، وہ نہیں جان سکتا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کون ہے؟ اللہ رب العالمین وہ ہے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا یہ لوگ اللہ رب العالمین کو اس بات کی خبر دیتے ہیں جس کا اللہ کو علم نہیں ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں جو ہے سبحانہ، کیا ہے وہ؟ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ جانتے ہیں۔ کیا اللہ کو نہیں معلوم؟ ان کی مخلوقات کی کیا ضرورت ہے اللہ کو نہیں معلوم؟ یہ لوگ اللہ کو علم دے رہے ہیں،
یہی عقیدہ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، یہی عقیدہ اللہ فرماتے ہیں شرک ہے، وہ رہنے کو یہ عقیدہ شرک ہے۔ اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جو ہے نا ہماری جلدی نہیں سنتے۔ یہ بزرگان دین ہیں، یہ پیر و پیغمبر ہیں، یا پھر ہمارے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، ہماری دعا سننے کے لیے ان کا واسطہ وسیلہ دینا ضروری ہے۔ یہ سارے کے سارے تصورات کیا بن رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں شرک ہے سبحانہ تعالی، اللہ رب العالمین سے شرک سے پاک ہے، تعالی بالا برتر ہے، بلند ہے، وہ اما یشرکون جو شرک کر رہے ہیں برے رب العالمین۔ تو ظاہر ہے یہ جو عقیدہ ہے یہ کس کی طرف سے ہے؟ دین، یہ دین اللہ کا دین ہے، کسی جماعت پرستی، شخصیت پرستی، باپ دادا کا طریقہ چلنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہر زمانے میں انسانوں کے ہدایت کے لیے، یعنی دنیا میں انسان آیا ہے، ظاہر ہے اس کو ایک دن مرنا ہے، فنا ہونا نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ جہاں جائے گا انسان وہ عالم جزا، جہاں اللہ فرماتے ہیں انسان کو دو طریقے کی زندگیاں ملے گی، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ اس دنیا کے اندر کبھی سکھ ہے، کبھی دکھ ہے، کبھی آرام ہے، کبھی تکلیف ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، تو وہاں کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اگر سکھ ہے، اس کے عقیدے عمل کی وجہ سے سکھ نصیب ہوا، وہ جنت ہے۔ اگر اس کے اعمال عقیدے کی وجہ سے منمانی زندگی کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ چند دن جل کے نکلے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ باطل عقیدہ ہے، باطل عقیدہ ہے، یہ گمراہ کن عقیدہ ہے، یہ اہل کتاب گمراہوں کا عقیدہ ہے، اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں۔ تو یہ بات کہ جو ہے نا کہ وہ لوگ جس کے جو ہے نا تعلق سے یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے یہ عقیدہ شیطان کا پیدا کردہ ہے۔ کیا ہے؟ وَيَقُولُونَ وَمِنَ النَّاسِ، جو لوگ اللہ کے دین میں جو ہے جو باتیں اپنے طور پر جو ہے گھڑ لیتے ہیں، تو دراصل وہ لوگ شیطان نے مردود کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ شیطان کی پیروی کریں گے، وَإِنَّهُ مَن تَوَلَّهُ، جو آدمی اللہ سے ہٹ کر شیطان سے تعلق قائم کر لیتا ہے، وَيُذِلُّهُ، وہ گمراہ کرے گا، وَيَهْدِهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، تو ان لوگوں کو جو شیطان کے پیچھے پڑتے ہیں، اس کے جو ہے رہنمائی میں چلنے کی کوشش کرتے ہیں، چلتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں وہ شیطان ان کو کون سا راستہ بتاتا ہے؟ کہ عذاب سعیر کا، جہنم کا راستہ بتاتا ہے۔ اور شیطان کون ہے؟ انسان کا کھلا دشمن ہے، انسانوں کو اللہ کا ناشکرہ بناتا ہے۔ تو ظاہر ہے اللہ کا جب ناشکرہ بنے گا، یہ ساری کی ساری اللہ کی جو ہے نا پیدا کردہ نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتیں کھاتے ہوئے، اللہ کی نعمتوں میں پرورش پاتے ہوئے اگر یہ عقیدہ رکھیں گے، سمجھے آپ کون سا عقیدہ؟ باطل عقیدہ، ہماری ضروریات ان کے ذریعے پورے ہو رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں یہ شیطان انسانوں کو ناشکرہ کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے ناشکرے بنیں گے ان کو، شیطان کو، ان سارے لوگوں کو جہنم سے بھر دوں گا۔ تو یہ مشرکانہ جو عقیدہ ہے جس کی وجہ سے انسان موت کے بعد کے بعد زندگی میں جہنم کے حوالے ہوں گے، تو وہ بندے مومن کہہ رہا ہے کہ اے میری قوم، ارے مجھے کیا ہو گیا ہے، میں تم کو اللہ کی طرف اور نجات و مغفرت کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے جہنم کی طرف بلاتے ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، ارے میں تم کو جو ہے نا نجات کی طرف، گناہوں کی معافی کی طرف، اپنے رب کی طرف میں تم کو بلا رہا ہوں، اور تم ہے کہ مجھے جو ہے نا کیا بلا رہے ہیں؟ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں۔ جہنم میں کب جائے گا؟ مشرکانہ قائد ہے تمہاری، جس کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ تدعوننی الی النار تدعوننی لیکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لہ بہ علم، اور تم لوگ مجھے اس طرف بلا رہے ہوں اللہ کا انکار کر دوں اور پھر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کروں۔ تو ظاہر ہے اس کے لیے، اللہ کا انکار کرنے کے لیے، اللہ کے ساتھ مخلوقات کو اس کی پرورش کے نظام میں شریک کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل علم نہیں ہے۔
یہ کیا ہے وہ؟ صرف قصے اور کہانیاں، اٹکل پچو باتیں ہیں، بے دلیل باتیں ہیں، سمجھے آپ؟ تو تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے واسطہ وسیلے کے لیے، غیر اللہ کی جو ہے عبادت کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، سمجھے آپ؟ تو دلیل کہاں سے ہونا چاہیے؟ باپ دادا کر لیے، مولانا بول دیے، ہماری جماعت بول دی، نہیں چلے گا معاملہ، نہیں چلے گا معاملہ۔ دلیل کیا ہونا چاہیے؟ اللہ بتا دیں کہ جو ہے وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم تمہاری طرف ایک کتاب لے آئے ہیں جو علم کی تفصیلات ہے۔ کیا تفصیلات ہے علم کی کیا تفصیلات ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، اس کائنات کی ساری مخلوقات کے پرورش کا نظام چلانے والا ہے، اس نظام میں چلانے میں کوئی دخیل و شریک نہیں ہے، نہ رائے دینے کے، نہ مشورہ دینے کے، نہ سفارش کرنے کے۔ تو اللہ رب العالمین سارے کے سارے تفصیلات اس کتاب میں بیان کیے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ دین جو ہونا چاہیے، کون سا دین ہونا چاہیے؟ باپ دادا کا دین نہیں، کتابی دین ہونا چاہیے، اللہ کا دین ہونا چاہیے۔ اللہ کا دین کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ جو ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ جو دین تجویز کیے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس جو دین اللہ کے پاس چلنے والا ہے وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہرگز وہ آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا تا وقت کہ اس کا خواہشات نفس شریعت کے تابع نہ ہو۔ شریعت کے تابع ہونا چاہیے۔ میرا من نہیں چاہتا چلنے والا نہیں ہے، میری مرضی چلنے والی نہیں ہے، ہمارے باپ دادا کا طریقہ چلنے والا نہیں ہے، ہمارے مولانا بولے چلنے والا نہیں ہے والا معاملہ۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے پاس جو دین چلنے والا ہے، سمجھا آپ، وہ اسلام ہے۔ وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دین اسلام سے ہٹ کر وہ طریقہ اختیار کریں گے، چاہے وہ کتنا ہی اچھا معلوم کیوں نہ ہوتا ہو، جس سے لوگ متاثر کیوں نہ ہوتے ہوں، لوگ جمع کیوں نہ ہوتے ہوں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ جو ہے غیر اسلام جو ہوگا اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا، اور انجام کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ نقصان کیا ہے؟ نقصان جہنم ٹھکانہ ہوگا۔ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ مِّن تَحْتِهِمْ ظِلَالٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِي فَاتَّقُونِ۔ آپ کہہ دیجئے حشر کے دن خود اپنے آپ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گھاٹے میں ہوگا، وہ کھلم کھلا گھاٹا ہے، نیچے آگ ہوگی اوپر آگ ہوگی، اے میرے بندو اس انجام سے بچنے کی کوشش کرو۔ تو بندے مومن یہ بولا کہ میں تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں، اور تم جو ہے نا میرے کو کیا کر رہے کہ عذاب کی طرف بلا رہے ہیں۔ پھر اس کے لیے سمجھے آپ کہ تم میرے کو جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا انکار کر دو، منمانی زندگی بسر کرو، اور پھر اللہ کے ساتھ جو شرک کی دعوت دے رہے ہو، تو ظاہر ہے اس کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنْ أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، میں تم کو زبردست تمہارے گناہوں کو بخشنے والے پروردگار کی طرف بلاتا ہوں۔ وہ بندے مومن جو ہے نا دعوت دے رہا ہے، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے کہ اللہ کے بندوں کی کیا دعوت رہی ہر زمانے میں، اور انبیاء کی کیا دعوت رہی، اور آج ہم امت محمدیہ ہیں، ہماری کیا دعوت لوگوں تک پہنچانا چاہیے، ہم کون سی دعوت پہنچانا چاہیے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جو انبیائی جو کام ہے اللہ کے بندوں کو راست اللہ سے جوڑنے کا کام کرنے کی بجائے ہم اس کو جو ہے فراموش کر دیے۔ اللہ ماشاءاللہ ہم کیا کر دیے کہ جو ہے بس وہ کام سمجھے آپ سوشل ورک ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا کام ہے، وہ کام تو دوسرے مذہب کے لوگ بھی کر رہے ہیں نا۔ پھر تم کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم کو لوگوں کے لیے نکالا گیا، اٹھایا گیا۔ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امر بالمعروف کرنا نہیں عن المنکر کرنا۔ تو سب سے پہلا جو امر ہے اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی بندگی کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، سب سے پہلے نہیں ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین شرک کو ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ کیا ہے اللہ رب العالمین؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ چاہا تو دوسرے گناہ معاف کریں گے لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جو شرک کریں گے ان کے لیے جنت حرام ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور سارے جو اعمال ہیں ہمارے وہ کیا ہوں گے؟ برباد ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک کرتے آپ کے سارے اعمال برباد اور آپ نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ تو ظاہر ہے یہ کام کیسے کرنا ہے ہم کو؟ اللہ رب العالمین کتاب نازل کر دیا، ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب نازل کر دیے۔ تو پھر انبیاء کا جو کام رہا یتلو علیہم آیاتنا، ہمارے آیات پڑھ پڑھ کے سناتے عوام الناس کو۔ کس کی آیتیں؟ میری اپنی مرضی کی باتیں نہیں ہیں، سمجھے نہیں آپ، یا بڑے بولے وہ باتیں نہیں ہیں، یا کتاب میں لکھی ہوئی باتیں، ایسی باتیں نہیں۔ اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سنانا یہ انبیاء کے فرائض رہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض کیا بڑھ رہے ہیں رب العالمین؟ آج ہم امت کیا کر رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض کیا تھے، آج امت کیا کر رہی ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ رب العالمین بہت بڑا احسان کرے ایمان والوں پر، انہی میں سے ایک رسول کو منتخب کرے۔ ان کے فرائض کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتنا، ہماری آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سنائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کی آیت کے ذریعے ان کے نفس کا تزکیہ کرتے اور کتاب کی تعلیم دیتے، حکمت کی باتیں بتاتے۔ آج امت محمدیہ کیا کر رہی ہے؟ جائزہ لیجئے۔ آج ہم کو جماعتوں میں فرقوں میں بانٹ دیے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تم ایک امت واحدہ بننا، تمہارا کلمہ ایک، تمہارا ایمان جو ہے نا بالآخرت ایک ہے، ایمان بالکتاب ایک ہے، ایمان بالرسول ایک ہے، تو ایک امت بننا تم۔ کوئی جماعت بندی فرقے بندی کا معاملہ نہیں، کہ متحد ہو جاؤ اور اس مقصد کے لیے جو موت کے بعد کی زندگی میں کامیابی کے لیے اللہ کی آیتوں کو لوگوں کے اندر یعنی اللہ کی کتاب کو پھیلانا کوشش کرنا چاہیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جو ہے وہ آدمی نا میری سنت کو جو اپنائے گا، ظاہر ہے وہ مجھ سے محبوب رکھنے والا ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے ہٹ گیا، سنت کے خلاف زندگی بسر کرا، عقیدہ رکھا، وہ میری امت سے نہیں ہے، خارج کر دے رہے ہیں۔ سمجھا؟ من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت کو محبوب رکھا دراصل اس نے مجھے محبوب رکھا۔ تو ہم جو ہے نا محبوب رکھنے کے اعمال عقیدے اختیار کر رہے ہیں، یا پھر جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے جو ہے نا کیا کیا کر رہے ہیں؟ غور کیجئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اللہ کی کتاب ہدایت کو سمجھ کر پڑھنے اور لوگوں تک پہنچانے کی پوری کوشش کرنا ضروری ہے۔ سمجھا؟ اگر ہم کریں گے تو پھر ہمارا شمار امت محمدیہ میں ہوگا، پھر ہماری زندگی بھی ان احکام کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اللہ کی ہدایتوں پر عمل کرنے کی اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم بالقرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات الذکر الحکیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين خصوصا على الخلفاء الراشدين والمهديين امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہم صلی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم رحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين۔